مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے 2 لاکھ روپیہ چاہیے تھا۔ میرا باس کہنے لگا، اگر تم رات میرے ساتھ گزارو تو میں تمہیں 2 لاکھ دوں گا۔ مجبوراً میں 2 لاکھ کی خاطر ان سے ملنے ہوٹل میں چلی گئی۔ وہ میرے وجود کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے میرے دوپٹے کو میرے وجود سے الگ کیا اور بیڈ پر دھکا دے کر اپنی ہوس میرے وجود سے پوری کرنے۔ میں نے عبایا پہنا ہوا تھا۔ میں اس ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے ہاتھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے روم کی طرف جا رہی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ آج میں وہ قدم اٹھانے جا رہی تھی جس کے بارے میں کوئی شریف لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور اپنی ماں کو بچانے کے لیے میں زندگی میں پہلی بار اپنی عزت کا سودا کرنے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے زندگی میں میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے اس ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شخص سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، دروازہ بند کر کے آگے آنا۔ اس کے کہنے پر میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی لگا دی، اور مجھے اس وقت اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ اپنے آپ کو میں نے اس وقت دنیا کی بدنصیب ترین لڑکی سمجھا تھا جو اپنی عزت کا سودا کرنے آئی تھی۔ پیسوں کی خاطر وہ خود اس کمرے کو کنڈی لگا رہی تھی جہاں اس کی عزت برباد ہونے والی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل ٹوٹ کر آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا سارا وجود کپکپا رہا تھا۔ کنڈی لگانے کے بعد وہ سامنے ہی کھڑا تھا، مجھے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، جلدی آؤ، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ لیٹ آئی ہو۔ میں نے کہا، سوری، وہ بس مجھے رکشہ نہیں مل رہا تھا، آتے آتے دیر ہو گئی۔ وہ ہنستا ہوا میرے سارے وجود کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، پہلے پیسے چاہیے یا پھر پہلے اپنا آپ میرے حوالے کرو گی؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ میں تو سب کچھ پیسوں کے لیے کر رہی تھی۔ کاش کوئی بھی اتنا بے بس نہ ہوتا۔ آج مجھے اپنے باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو کبھی بھی میں یہاں اپنی عزت کا سودا کرنے نہ آتی۔ کافی دیر تک میں اس کے سامنے کھڑی رہی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے قریب کرنے لگا۔ مجھے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر کے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہو۔ میں برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد میرے قریب نہیں آیا تھا۔ یہ شاید زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جو میرے اتنے قریب ہوا تھا، ورنہ میں تو کبھی کسی کو اپنی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے میرے پورے وجود کو دیکھ رہا تھا اور میں شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ عبایا اتارو۔ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، کیوں بھائی، یہ نہیں اتارو گی کیا؟ میں بہت زیادہ بے بس ہو چکی تھی۔ اس شخص نے مجھے اس قدر بے بس کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، شاید تمہیں پیسے نہیں چاہیے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ الفاظ بول رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، مجھے پیسے چاہیے، بہت ضرورت ہے، میں نے آج ہی لے کر جانے ہیں۔ وہ کہنے لگا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اس کی بات مان کر میں نے اپنا عبایا اتارا۔ اس نے میرے ہاتھ سے عبایا لے کر ایک دم سے دور اچھال دیا۔ میری آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ کہنے لگا، رونا بند کرو، ورنہ یوں ہی رونا ہے تو میں تمہیں یہاں سے واپس بھیج دوں گا۔ اور ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں روتی۔ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں خود کو رونے سے باز رکھنے لگی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی عزت کا سودا کرتے ہوئے آنسو کنٹرول کر سکوں۔ میں نے قریب آ رہا تھا۔ اب میں بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے میرے پیچھے بالوں میں لگے کیچڑ کو اتار دیا۔
تو میرے بال کسی آبشار کی طرح بکھر چکے تھے۔ کہنے لگا تمہارے بال تو بہت حسین ہیں، آج سے پہلے تو میں نے کبھی تمہارے بالوں کو نہیں دیکھا۔ وہ عجیب طرح کی بات کیے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ میرے قریب کرنے لگا۔ میں نے اسے پیچھے دھکا دیا تو وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تم یہاں سے جا سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا، پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر میں اسے معافی مانگنے لگی اور کہا پلیز مجھے معاف کر دیں، بس آج تک کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تو اس وجہ سے مجھے نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور سرگوشی کی۔ میں ایک دم سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے میں آفس میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن مسلسل مجھے اپنے وجود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت مجھے کون یوں دیکھ رہا ہے؟ میں نے ارد گرد دیکھا، کون سامنے، لیکن سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا شخص نظر نہیں آیا تھا جو مجھے دیکھ رہا ہو۔ سبھی اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن اگلے ہی لمحے آفس کے دروازے کے سامنے پڑی، جہاں پر باس مسلسل کھڑے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں فوراً سے اپنے کام میں مگن ہو چکی تھی، لیکن ان کا یوں دیکھنا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ ایک بار تو دل کیا جا کر ان سے پوچھوں کہ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی، اپنا کام کرنے لگی۔ میں کچھ اور ہی سمجھ لیتا، میں جا کر ان سے یہ سب کچھ پوچھ رہی ہوں، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ ان کا یوں دیکھنا۔ کام ختم ہونے کے بعد کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب میں گھر جانے لگی تو باس مجھے کہنے لگے آفس آ کر میری بات سنو۔ ان کی بات سن کر میرا دل گھبرانے لگ گیا۔ وہ مجھے اپنے آفس میں کیوں بلا رہے تھے؟ میں بہت زیادہ مجبوری میں یہ نوکری کر رہی تھی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ان کو بلانے کے لیے آفس میں نہ جاتی، لیکن اب مجھے جانا پڑ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے آفس میں داخل ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ کہ انہیں اس وقت کیا بات کرنی ہے۔ میں جب آفس میں داخل ہوئی تو وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا جی آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں کہنا تھا، تم جا سکتی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، جب انہوں نے مجھے کچھ کہنا ہی نہیں تھا تو پھر انہوں نے مجھے آفس میں کیوں بلایا؟ مجھے تو ان سب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا میں یہ جاب چھوڑ دوں، لیکن میں بہت زیادہ مجبوری میں یہ جاب کر رہی تھی۔ جب میں گھر آئی تو دروازے پر مسلسل دستک دی، لیکن اندر سے اماں دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے ہمسایوں کے انکل سے کہا تو انہوں نے دروازہ توڑوا دیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو میری اماں سامنے صحن کے درمیان میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں تو انہیں دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگی۔ انہیں فوراً سے ہسپتال لے جایا گیا۔ معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی ہارٹ سرجری کرنی ہوگی۔ اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا، لیکن میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے۔ میں بہت زیادہ بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ میرا تو کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں تھا جو مجھے 2 لاکھ دے دیتا۔ مجھے کسی سے امید بھی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میری دوست کہنے لگی تم مجھے ایک کام کرو، باس کو بولو کہ وہ تمہیں ایڈوانس دے دیں گے۔ میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ باس کے پاس جاؤ گی نا؟ جیسے ہی انہوں نے میری بات سنی، ان کے چہرے پر عجیب طرح سے 2 لاکھ مسکراہٹ آئی۔ 2 لاکھ تو دے دیا، لیکن واپس بھی نہیں دوں گا اگر اس کے بدلے میں تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔
میں اس کے پاس گئی۔ جیسے ہی انہوں نے میری بات سنی تو ان کے چہرے پر عجیب طرح سے آنے لگے۔ تمہیں 2 لاکھ تو دے دو لیکن واپس نہیں لوں گا اگر بدلے میں میری ایک بات مانو گی۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس شخص کی کوئی بھی خواہش میں نہیں پوری کر سکتی، لیکن پھر بھی میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا بس 1 رات میرے ساتھ گزارو، اس کے بعد تم دو کیا میں تمہیں 3 لاکھ بھی دے دوں گا۔ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کب تمہیں میری ضرورت پڑے کس طرح میرے پاس آؤ۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میری شخصیت سے بہت شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں اس شخص کا قتل کر دیتی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، میں ایسی ویسی لڑکی بالکل نہیں ہوں، آپ مجھے پلیز لون دے دیں۔ لیکن وہ میری بات نہیں مان رہا تھا۔ آخر میں نے ہار مان کر گھٹنے ٹیک دیے اور کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ 2 لاکھ روپیہ لینے میں ہسپتال آئی، اپنے ماں کے علاج کے لیے میں نے دے دیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، وہ نہیں بچ سکی۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص مسلسل ابھی بھی میرے گھر پر تھا۔ اماں کی تدفین کے بعد وہ میرے گھر آیا، کہنے لگا میرے ساتھ کب چلو گی؟ میں نے کہا، اس کی طرف دیکھا، ایک دم سے بڑھائی آنکھوں سے دیکھا اور کہا آپ کی غلام ہوں، جب لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، کہنے لگا کہ آپ میری بیوی ہیں اور ابھی تک آپ کو چھوا تک نہیں، پھر کیسے غلام ہیں؟ اگر غلام ہوتی تو اب تک آپ کے ساتھ بہت کچھ کر چکا ہوتا۔ جانتی ہیں میں پہلے دن سے ہی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر عورت پر مرتی ہے۔ اگر تم اسے بولو کہ 1 رات تمہارے ساتھ گزارے، بدلے میں تمہیں بہت زیادہ دولت دوگے، دیکھنا وہ تمہارے ساتھ گزارے گی۔ میں نے دیکھا میری حرکت میں تم بہت زیادہ گھبرائی تھی، تب مجھے احساس ہوا تم بہت زیادہ مجبور ہو، میرے پاس پیسے لینے آئی ہو۔ وہ تو بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا، اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ وہ شخص مجھے خود پر شدید غصہ آیا تھا، کاش میں اس سے محبت کرتا، اپنی زندگی میں شامل کرتا، بجائے خود کو تکلیف دینے کے، اذیت دینے کے۔ تم بہت زیادہ محبت کرتا۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس شخص نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور آج میں اس شخص کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔